الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا، کہ اس آیت میں اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو انسان بھول جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ اوقات یاد کیا دلائی ہے اللہ نے؟ سادہ لفظوں میں کہ ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ تم اپنی اوقات بھول جاؤ گے لیکن ہم تمہاری اوقات نہیں بھولیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ تم تو بھول جاؤ گے اپنی اوقات، لیکن چونکہ بنایا ہم نے ہے تو ہم تمہاری اوقات کیسے بھول جائیں بھائی؟ ایک غلیظ اور گندے پانی سے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں نا، ایک بزرگ سے کسی بادشاہ نے بول دیا کہ وہ بزرگ بادشاہ کے سامنے کوئی حق بیان کر رہے ہوں گے، انہوں نے بول دیا تو نہیں جانتا میری اوقات کیا ہے، یعنی تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کو۔ میں کیا جانتا ہے؟ ان کا خیال تھا بزرگ کہیں گے آپ بہت طاقتور ہیں، آپ بہت پاورفل ہیں، آپ کی تو ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا میں۔ تو بادشاہ نے بولا کیا اوقات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ماضی بھی آپ کا پتہ ہے مجھے، آپ کا حال بھی پتہ ہے، آپ کا فیوچر بھی مجھے معلوم ہے۔ ماضی یہ کہ غلیظ پانی تھے، غلیظ جگہ سے نکلے، غلیظ جگہ پہ گئے اور حیض کے گندے خون سے بن کے غلیظ جگہ سے دنیا میں آئے، ان جگہوں سے آئے جہاں سے گندگی نکلتی ہے۔ ہماری انٹری بھی دنیا میں دیکھو کس راستے سے ہوئی ہے۔ کوئی بندہ امریکہ جا رہا ہو، کینیڈا جا رہا ہو یا پاکستان آ رہا ہو، دو طرح کی انٹریاں ہوتی ہیں۔ ایک عام سادہ لوگوں کی انٹری ہوتی ہے، آئے لائن میں لگے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لائن میں لگے، پاسپورٹ کی لائن میں، لمبی لائن میں، امیگریشن آفیسر نے ٹھپا لگایا، چل بھائی نکلو نکلو، اشارہ کر رہا ہوتا ہے جاؤ بھائی دوسروں کو بھی آنے دو۔ پھر آپ لیگیج کی وہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں گھنٹوں کھڑے رہے، ٹیگ دیکھتے رہے ایک ایک کر کے کہ میرا ٹیگ اس میں کون سا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ باہر آتے ہو، ٹیکسی پکڑی، رکشہ پکڑا، جو بھی آپ نے، یہ بھی ایک اپنے ملک میں انٹری کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تھوڑا وی آئی پی لوگوں کا ہوتا ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول مل جاتا ہے، جہاز سے اترتے ہیں اور ان کو لائن میں نہیں لگنے دیا جاتا، ان کے لیے امیگریشن آفیسر الگ سے آ کے ایک بیٹھتا ہے، وہ لائن سے ہٹ کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک بندہ ان کا لیگیج پہلے سے لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک وی آئی پی طریقہ ہوتا ہے، گاڑی آتی ہے جہاز کے باہر لگتی ہے، آپ اسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، الگ سے امیگریشن کے لیے آپ کو۔ میں جب افریقہ گیا تو ہمارے دوستوں نے بڑا پروٹوکول دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو میرے ساتھ جہاز میں عیسائی مشنری کا کوئی بندہ تھا جو مجھے عیسائیت کے بارے میں کچھ ٹھش پش کر رہا تھا انگلش میں۔ خیر میں سمجھ گیا کہ میرے پہ ڈورے ڈالنے پہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب، میں نے بھی کچھ اشکالات کر دیے اور میں نے بتایا کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو آپ سے زیادہ چاہتے بھی ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم زیادہ مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں زیادہ۔ کیا کروں، واقعات سے واقعات اتنے نکل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بغیر داڑھی کے تھے یا داڑھی کے ساتھ تھے؟ داڑھی کے ساتھ تھے۔ تو داڑیاں کون رکھتا ہے؟ گورے رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں۔ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام شراب کو حلال سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے؟ تو آج کل شراب کس کلچر میں، کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں میں کم ہے، عیسائیوں میں تو بہت ہے۔ ایک ایک چیز کو اگر ہم گننا شروع کر دیں نا تو خود مسیحی لوگ مانیں گے کہ یار ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کو یہ زیادہ فالو کرتے ہیں۔ خیر تو اس نے میرا نمبر شمبر لے لیا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی کوئی اسکالر ہیں، یہ بھی۔ میں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم مسیحیت کی تبلیغ کے لیے۔ اس نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ تو اس نے بولا کہ یار اس بندے پہ تھوڑے سے ڈورے ڈالنے چاہیے، اس بندے کو کنٹرول میں لینا چاہیے۔ اور میں نے پہلے اندازہ لگا لیا کہ اس کے کنٹرول میں مجھے نہیں آنا چاہیے۔ دونوں اپنے مائنڈ نے کھوپڑی میں چلا رہے ہیں نا۔ تو ہم جب اس نے جب اترا ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ، تو اس کا خیال تھا میں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد نمبر لوں گا۔ ہمارے دوستوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے لیے وی آئی پی پروٹوکول کرایا ہوا تھا۔ تو جہاز کے پاس ہی گاڑی آئی ہے، ہمیں بٹھا کے الگ سے سائٹ سے لے گئی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ گیا کہاں بندہ، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا جس کو وہاں ہمارے میزبانوں نے، اللہ ان کو برکت دے، تو وہ انہوں نے ویسا وی آئی پی پروٹوکول کہ ہم تو امیگریشن میں الگ ہی گئے نا، پاسپورٹ کے لیے الگ کاؤنٹر، الگ ٹھپا لگا، چلے گئے۔ اچھا اس پہ جو پاکستانی لوگ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے،
تو بھائی یہ میں نہیں کر رہا ہوتا, جو میزبان بلاتے ہیں بعض دفعہ وہ پروٹوکول دے دیتے ہیں میرے کہے بغیر, میری طرف سے نہیں ہوتا کہ مجھے پروٹوکول چاہیے, انہوں نے دے دیا تو میں منع تھوڑی کر سکتا ہوں. بعض دفعہ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے, اب کوئی میزبان لوگ تگڑے ہوتے ہیں, وہ وی آئی پی پروٹوکول دلوا دیتے ہیں, تو پھر وہ مجھے شرم خود آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاکستانی لائن میں لگے, ہم سائڈ سے جا رہے ہوتے ہیں, مجھے خود شرم آ رہی ہوتی ہے, لیکن میں ان کو منع کروں تو یہ بد اخلاقی ہوتی ہے. خیر, تو انٹری کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دنیا میں, اس میں سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ کس راستے سے آپ کی انٹری اور ایگزٹ, کس راستے سے آپ انٹری کر رہے ہیں, یہ اس کا پروٹوکول میں بہت بڑا دخل ہے یا نہیں ہے. بزنس کلاس جہاز میں نا اس کی لائن ہی الگ ہوتی ہے, اس لائن میں کھڑا ہوا آدمی دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کالر کو یوں کر رہا ہوتا ہے کہ میری لائن الگ ہے, تمہاری لائن الگ ہے. تو کس وے سے آپ کی انٹری ہوئی ہے, اس کا بھی عزت اور پروٹوکول سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہماری اور آپ کی جو دنیا میں انٹری ہوئی ہے نا, کسی کو بتانے کے قابل, بولو کسی کو بتا نہیں سکتے, کیا خیال؟ ان راستوں سے میری اور آپ کی انٹری ہوئی ہے جہاں سے ہمیشہ گند ہی نکلتا ہے, جہاں سے ہمیشہ گند نکلتا ہے. بنے بھی گند سے, نکلے بھی گندے راستے سے, اور پیٹ میں بھی ہر وقت گند. وہ بزرگ کا میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا تمہارا ماضی یہ تھا کہ گند تھے, غلاظت تھے, حال یہ ہے. اب ان بزرگ نے جو کہا وہ تو کہا, میں اپنے الفاظ میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. ہماری باڈی میں جتنے سوراخ ہیں نا, کبھی کسی سے خوشبو نکلتے ہوئے دیکھی؟ مشک و عنبر کی نہریں بہ رہی ہوں کان سے, ہم جب کان میں گھمائے ماچس کی تیلی تو اود نکلی ہو اندر سے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنے کان میں یوں گھما کے کسی سامنے والے کے سامنے وہ تیلی کو یوں کریں, وہ کہے گا یار گند کو ہٹاؤ میرے سامنے سے, یہی کہے گا نا. آپ کہو گے میں بہت مبارک ہستی ہوں, میں ایک عظیم انسان ہوں, گند کہاں سے نکل سکتا ہے میرے اندر سے, یہ کہہ سکتے ہو آپ نا؟ کبھی ایسا ہوا ناک میں انگلی گھمائی ہو آپ نے اور جب باہر نکالی ہو تو خوشبو کے بھبوکے آئے ہوں ہیں؟ آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں, وہ بھی کسی کے لگا دو نا اگر یوں کر کے, وہ غصہ کرے گا, بھئی اپنی گندگی مجھے کیوں لگا رہے تو. ناک سے بھی گند, منہ سے تھوک, بلغم. یقین نہ آئے وضو خانہ دیکھا کرو, نمازیوں میں مینرز بہت ہیں الحمدللہ, مسجدوں میں نمازیوں کے مینرز دیکھنے ہو یار, بلغم پھینکنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا.